ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری سی بستی قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدا کا ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ پروگرام قادیان دارالامان سے بفضل ہی تعالی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے اور حسب سابق انٹریکٹیو بھی ہے، یعنی آپ ٹیلی فون کالز، ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، اور ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، سن 1894 کا سال نہ صرف جماعت احمدیہ کی تاریخ میں بلکہ عالم اسلام اور ساری دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس سال ایک ایسا عظیم الشان عالمی نشان آسمان پر ظاہر ہوا جس کی خبر بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 سال قبل دی تھی، جس کا انتظار امت محمدیہ 13 صدیوں سے کر رہی تھی۔ میرا مطلب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کی عظیم الشان دلیل ماہ رمضان میں کسوف و خسوف کا عظیم الشان نشان ہے۔ امت مسلمہ کے اس اہم موضوع سے متعلق آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آج کے پروگرام میں علماء کرام کا جو پینل موجود ہے وہ ان کا تعارف کروا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، اسی طرح مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون آج ہمارے ساتھ MTA قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ہر دو حضرات کا پرہ خدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ 14 صدیوں کے طویل عرصے سے امت مسلمہ میں جس مسئلے پر عمومی یکجہتی اور اتفاق پایا جاتا ہے وہ یہ کہ آخری زمانے میں جہاں فتنہ، فساد، فرقہ بندی، دجالوں اور کذابوں کے ظہور اور ان کے ذریعے سے ہونے والی تباہی و بربادی کی خبر دی گئی ہے، وہاں پہ اس امت مرحومہ کو نجات دلانے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام جیسے عظیم الشان وجود کا نجات دہندہ بن کر ظاہر ہونے کی بھی پیشگوئی دی گئی ہے، جس کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے لقب سے بھی سرفراز فرمایا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمہدی الا عیسی ابن مریم۔ یہ صحاح ستہ کی مشہور کتاب ابن ماجہ کے کتاب الفتن باب شدت الزمان میں یہ حدیث موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسیح ابن مریم ہی مہدی ہوں گے، یعنی یہ دو مختلف وجود نہیں ہیں بلکہ ایک ہی وجود کے دو مختلف صفات ہیں۔ چنانچہ آنے والے مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم، احادیث نبویہ اور علماء امت نے لاتعداد پیش خبریاں اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن کی بنا پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے مسئلے کو ایک حتمی، یقینی اور قطعی درجہ حاصل ہے، اور ان نشانیوں کے ذریعہ اس کی مہدویت کو پرکھنے کا بھی ایک سہولت امت مسلمہ کو دی گئی ہے۔ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کی دلیل کے طور پر یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ اس کے وقت میں سورج اور چاند کو
رمضان کے مبارک مہینے میں مقررہ تاریخوں میں گرہن لگے گا۔ یہ پیشگوئی سنن دارقطنی کے کتاب العیدین باب صفت صلاۃ الکسوف والخسوف میں موجود ہے۔ انتظار کی گھڑیاں جب ختم ہوئیں اور حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کی تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی تھیں، حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق قادیان کی اس مقدس بستی سے یہ اعلان فرمایا کہ میں وہی مسیح موعود و مہدی موعود ہوں جس کی قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے، اور بزرگان امت جس کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صداقت کی نشانی کے طور پر چاند اور سورج گرہن کا نشان ظاہر فرمایا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے مہدی کے لیے نشانی قرار دیا ہے۔ چنانچہ 14ویں صدی کے سر پر سن 1311 ہجری بمطابق 1894 عیسوی کو چاند اور سورج کو رمضان کے مبارک مہینے میں مقررہ تاریخوں میں گرہن لگا۔ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی شان اور تحدی کے ساتھ یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری صداقت کی دلیل کے طور پر اس نشان کو ظاہر فرمایا ہے۔ اس نشان کی کیا حقیقت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیشگوئی تھی اور اس کی کیا تفاصیل ہیں، اور یہ پیشگوئی کس طرح پوری ہوئی، اور اس کے تعلق سے کیا شبہات پائے جاتے ہیں اور ان کے کیا ازالے ہیں وغیرہ جملہ امور کے تعلق سے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کو سنتے رہیے گا اور اپنے سوالات سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے پینل میں موجود علماء کرام انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہم سے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین جیسا کہ میں نے پہلے فرمایا تھا اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کے حاصل حصے کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلا سوال میرا مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون سے ہے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ایک سیریز کے تحت یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کلام میں اظہار علی الغیب بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی اس نشانی جو عظیم الشان پیشگوئی ہے، اس کی تفصیل کتب سوامیہ میں کیا پائی جاتی ہے؟ اگر پائی جاتی ہے تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پیشگوئی اس نشانی کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، اس کی کیا تفاصیل ہیں؟ اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ معلومات پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت ہے کہ جب سے اس نے مرسلین اور مامورین کا سلسلہ دنیا میں مبعوث کرنا شروع فرمایا ہے، اسی وقت سے اس نے اپنے مامورین اور مرسلین کو اپنے عظیم نشانات اور معجزات بھی عطا فرمائے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوا تاکہ ان مامورین اور مرسلین کی صداقت کو اللہ تعالیٰ ان کے ماننے والوں پر واضح اور ظاہر کر دے، اور ان ماننے والوں کو جو مرسلین اور مامورین کے ماننے والے ہیں ان کو اپنے مامورین اور مرسلین کی صداقت کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانات عطا فرمائے اپنے نبیوں کو اور اپنے مرسلین کو، اور ان نشانات کے ذریعے ان کے ماننے والوں نے ان کو پہچانا اور ان کی صداقت کو پرکھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی یہ اس قسم کے نشانات اور اس قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے تھے، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں، احادیث میں اور گزشتہ کتب میں، اور اسی طرح امت مسلمہ کے بزرگان نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا تھا۔ انہی نشانات میں سے جو مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مقدر تھے، یہ عظیم الشان نشان بھی تھا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، سورج اور چاند گرہن کا نشان۔ اس نشان کی اصل قرآن مجید میں پائی جاتی ہے، احادیث میں بھی، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نشان کی پیشگوئی فرمائی، پھر کتب سابقہ میں بھی اس نشان کا ذکر موجود ہے، اور اسی طرح امت مسلمہ کے بزرگان نے بھی بے شمار کتابوں میں اس نشان کا ذکر کیا۔ میں اس کی تفصیل مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس نشان کے تعلق سے فرمایا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔
کہ جب آنکھ پتھرا جائے گی، نظریں پتھرا جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند کو گرہن لگے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ جمعہ کے لفظ سے فرمایا کہ سورج کو بھی اور چاند کو بھی ملا دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہاں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمع الشمس والقمر، یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ گویا چاند سورج کے اوپر یا سورج چاند کے اوپر چڑھ بیٹھے گا، وہ آپس میں اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے اور جس کے نتیجے میں یہ ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جمعہ کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے چاند کے گرہن کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا کہ چاند کے گرہن کے ساتھ ساتھ سورج بھی اس گرہن میں اس کے شریک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور اس بات کی دلیل بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، یا قیامت جب ہوگی تو اس وقت اس قسم کا واقعہ رونما ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ پہلے ذکر آیا خسف القمر فرمایا اور چاند کے خسوف کا ذکر فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں یہ فرمایا ہے کہ خسوف قمر کا مطلب یہ ہے کہ جب چاند کو گرہن لگے گا تو اس گرہن کے بعد پھر وہ اپنی پوزیشن میں واپس آ جائے گا، اپنی پہلی حالت میں پھر وہ واپس آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو جب وہ اپنی پوزیشن میں واپس آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قیامت کا واقعہ نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات میں آثار قیامت کا ذکر ہے، واقعات قیامت کا ذکر نہیں ہے، یعنی جو قیامت کبریٰ رونما ہونے والی ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اس قیامت کے قرب کا ذکر یہاں ہے، اس کے آثار کا ذکر ہے اور اس کے نشانات کا ذکر ہے۔ اور ہم سب اچھی طرح سے اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ مسیح موعود اور مہدی موعود کا زمانہ بھی قرب قیامت کا ہی زمانہ تھا، اور اسی زمانے میں اس پیشگوئی کے پورے ہونے کا ذکر اس قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر میں حدیث کی طرف آؤں گا۔ آپ نے حدیث کا مختصر ترجمہ ابھی اپنی تمہید میں بیان کیا۔ اس حدیث کا ذکر جیسے کہ آپ نے بھی حوالہ بیان کیا، سنن دارقطنی جلد 2 میں امام ابو الحسن دارقطنی نے فرمایا ہے۔ اس کے عربی متن کے الفاظ اس طرح ہیں: اِنَّا لِمَہْدِيِّنَا آیَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہمارے مہدی کے لیے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانات ہیں، لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، اور یہ 2 نشانات زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک کسی کے لیے نہیں دکھائے گئے۔ اور نشانات کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ ینکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان، کہ چاند کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا، وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ، اور سورج کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے بیچ کی تاریخ کو گرہن لگے گا، وَلَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ وہ نشان ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک کسی کے لیے نہیں دکھائے گئے۔ تو یہ حدیث میں اس نشان کا اس طرح ذکر آیا۔ پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کتب سماویہ میں سے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اور اس کے علاوہ ہندو کتب اور سکھ کتب وغیرہ میں بھی اس نشان کا ذکر آیا ہے۔ مختصراً میں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے 2 حوالے یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ عہد نامہ قدیم میں یسیع نبی کی کتاب میں اس نشان کا یوں ذکر آیا ہے: آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور رہ جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہی تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ یسیع باب 13 آیت 10 اور 11 میں اس نشان کا ذکر ہے۔ پھر عہد نامہ جدید یعنی انجیل میں متی باب 24 آیت نمبر 29 میں اس نشان کا یوں ذکر آیا ہے: اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے، اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ تو اس طرح سے انجیل میں بھی اس نشان کا یوں ان الفاظ میں ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بزرگان امت نے بھی اپنی کتابوں میں، مختلف بزرگان نے بے شمار کتابوں میں اس نشان کا ذکر ہوا ہے۔ صرف چند ایک کے حوالے میں اس ضمن میں پیش کرنا چاہوں گا۔ الشیخ احمد شہاب الدین ابن حجر الہاشمی المکی نے 10ویں ہجری میں ایک کتاب لکھی فتاوی حدیثیہ کے نام سے، اس میں انہوں نے اس نشان کا ذکر کیا۔
اور لکھا و مما جاء ان اکابر اہل البیت فیہ قول محمد ابن علی لمہدینا آیتان لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ینکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ. وہی الفاظ تھوڑے سے تغیر کے ساتھ فتاوی حدیثیہ میں بھی موجود ہیں. پھر ایک اور کتاب مختصر تذکرہ القرطبی جو عبد الوہاب ابن احمد ابن علی الانصاری المعروف بالشیرانی ان کی کتاب ہے، اس میں بھی اس نشان کا ذکر ہوا، بلکہ انہوں نے سورج کے 2 بار سورج کو گرہن لگنے کا اپنی کتاب میں ذکر کیا. ان الشمس تنکسف مرتین فی رمضان قبل خروج المہدی، کہ مہدی کے خروج سے پہلے یہ نشان جو ہے سورج گرہن کا یہ 2 بار ظاہر ہو جائے گا. پھر بہار الانوار میں بھی اس نشان کا ذکر ہے. ایک کتاب احوال الآخرہ حافظ محمد ابن مولانا بارک اللہ لکھوکھے والے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب احوال الآخرہ میں پنجابی اشعار میں اس کا ذکر یوں کیا ہے: 13ویں چند 17ویں سورج گرہن ہو سی اس سالے اندر ماہ رمضان لکھیا ہے ایک روایت والے. کہ اس سال یعنی جب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت ہوگی تو اس سال 13ویں تاریخ کو چاند کو گرہن لگے گا اور 27ویں تاریخ کو سورج کو گرہن لگے گا، اور یہ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ رمضان میں یہ دونوں گرہن ہوں گے. پھر حضرت شیخ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مہدی علیہ السلام کی بعثت کی خبر اپنے کشف کے ذریعے بیان فرمائے. کشف کی انہوں نے دیکھا اور اس کشف کو اپنی اشعار میں فارسی اشعار میں بیان کیا کہ امام مہدی کب آئیں گے اور اس کے لیے کیا کیا نشانات ظاہر ہوں گے. یہ جو اشعار ہیں ان اشعار کو مولانا اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب 40 فی احوال المہدیین اس میں درج کیا ہے. چنانچہ وہ ان اشعار کا جن میں یہ پیشگوئی کا ذکر ہے ان کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: ماہرا روح سیاہ می بینم مہرا دل فگار می بینم الف ہے میم دال می خانم نام آ نام دار میں می بینم. یعنی چاند کا چہرہ سیاہ دیکھ رہا ہوں. یہ کشف کا نظارہ ہے جس میں نے بتایا آپ کو کہ وہ کشف میں یہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے مہدی کے کس طرح نشان ظاہر ہوں گے. چاند کا چہرہ سیاہ دیکھ رہا ہوں، سورج کا دل زخمی دیکھ رہا ہوں، اور کشفی طور پر مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام احمد ہوگا. نام بھی حضرت نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے نام کا بھی ذکر فرمایا. پھر حجج الکرامہ فی آثار القیامہ حضرت نواب صدیق حسن خان صاحب کی مشہور کتاب ہے. انہوں نے اس نشان کا اس اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، اور اسی حدیث کے حوالے سے جو دارقطنی کی حدیث پیش کی گئی اسی حدیث کے حوالے سے اس نشان کا ذکر کیا، اور یہ وضاحت بھی کی کہ اہل نجوم کے مطابق چاند کو 13ویں 14ویں اور 15ویں ان تاریخوں میں گرہن لگتا ہے، اور سورج کو 27ویں 28ویں اور 29ویں تاریخ کو گرہن لگتا ہے. یہ بھی واضح کیا اسی حدیث کے حوالے سے کہ یہ نشان امام مہدی کے لیے ظاہر ہوگا اور اس کی یہ تفصیلات. تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں یہ جن کے اندر یہ نشان درج کیا گیا ہے اور بزرگان نے ذکر کیا ہے، تو سارے تو وقت کی مناسبت سے پیش نہیں کیے جا سکتے. تو یہ اتنی کتابوں میں اس کا ذکر آنا، قرآن مجید میں ذکر آنا، حدیث میں ذکر آنا، کتب سابقہ میں ذکر آنا، اور اس قدر بزرگان کا اس نشان کا ذکر کرنا، یہ اس نشان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ یہ کس قدر عظیم الشان نشان تھا جو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ظاہر کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو ظاہر کیا. اور پھر اس نشان کی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں، اور وہ تفصیلات جو ہیں وہ اس نشان کو منفرد بنا دیتی. اور وہ تفصیلات جیسے کہ یہ دارقطنی کی حدیث ہے، وہ تفصیلات اس حدیث کے مطابق یہ ہیں کہ جو آنے والا مہدی ہے اس کے لیے جو یہ نشان ظاہر ہوگا اس کی تاریخیں بھی معین کر دی. سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ رمضان کے مہینے میں یہ نشان ظاہر ہوگا. پھر چاند کو اس کی مقررہ تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو لأول لیلۃ من رمضان پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا، اور سورج کو اس کی مقررہ تاریخوں میں سے بیچ کی تاریخ کو فی النصف منہ بیچ کی تاریخ کو گرہن لگے گا. پھر انا لمہدینا یہ نشان ہمارے مہدی کے لیے ہے. تو گویا ان الفاظ میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ مہدی موجود ہوگا، اور وہ مہدی اس نشان کو اپنی طرف منسوب کرے گا اور اپنی تصدیق کے طور پر پیش کرے گا اس نشان کو. اور سب سے بڑی بات جو اس نشان کی ہے
وہ یہ ہے کہ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، یہ ایسا نشان ہے جو کسی کے لیے زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک کسی کے لیے ظاہر نہیں کیا گیا، صرف اور صرف حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مقدر تھا اور ان کے لیے ظاہر ہوا۔ یہ اس کی انفرادیت ہے۔ ورنہ گرہن جو ہے، سورج کو بھی گرہن لگتا ہے، چاند کو بھی گرہن لگتا ہے، پہلے زمانے میں بھی لگتا آیا ہے اور آئندہ بھی لگتا رہے گا۔ محترم ڈاکٹر حافظ صالح محمد الادین صاحب جو نہایت ہی اعلیٰ پائے کے حیات دان گزرے ہیں، بڑے معروف حیات دان گزرے ہیں، 20 ریسرچ پیپر انہوں نے اپنے اس موضوع کے متعلق پیش کیے ہیں۔ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ 22 سال میں 1 یا 2 سال مسلسل سورج گرہن اور چاند گرہن رمضان کے مہینے میں لگتا ہے۔ لیکن جو چیز اس نشان کو منفرد بناتی ہے، جو امام مہدی کے لیے تھا، وہ یہ ہے کہ معین جگہ سے مقررہ تاریخوں میں اس نشان کا نظر آنا، یہ انفرادیت ہے جو اس نشان کے اندر ہے۔ اور اسی انفرادیت کے ساتھ یہ نشان 1894 عیسوی میں حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ظاہر ہوا، اور اس کی تفصیل اگلی باتوں میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو یہ اس نشان کی عظمت اور اہمیت ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ سیدنا حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام موعود اقوام عالم ہیں، یعنی آخری زمانے میں جس مصلح کے آنے کا ذکر مختلف مذہب کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کی صداقت کو پرکھنے کے لیے چاند اور سورج گرہن کی نشانی کو بھی ان کتب سماویہ نے، جس طرح آپ نے عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم کے حوالہ جات پیش کیے ہیں، اس میں بھی اس نشانی کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس نشانی کو امت مسلمہ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رابطے میں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ مکرم طاہر کھوکر صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہمارے ریگولر کالر ہیں، اکثر ہمیں فون کرتے رہتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ طاہر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ماشاءاللہ قادیان کا MTS اسٹوڈیو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گیا آگے سے، یہ تمام انتظامیہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی نبی کو آسمانی نشان عطا کیا گیا تو یہ مسترم بتا دیں۔ اور ایک سوال اور ہے، ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن جواب دے دیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن اور جوانی تک کیا مشاغل تھے، تھوڑا سا بتا دیں۔ جزاکم اللہ، ہمیں آپ کا سوال مل گیا۔ آپ کا جو دوسرا سوال تھا اس کے تعلق سے ہم نے راہ ہدا کا ایک تفصیلی پروگرام، اپنا جو پہلا سیریز ہم نے قادیان سے پیش کیا تھا، اس میں تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب کے الاسلام چینل کے آرکیو سے بھی مل جائے گا، آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ سلسلے میں یہ ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیبہ ابی طالب میں معصور تھے، جبکہ بعض قریش اور کفار مکہ آپ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے آپ کوئی نشان دکھائیں۔ تو قرآن مجید کی سورہ القمر میں اس کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ان کو نظر آیا۔ اور اس کے بعد یعنی مطالبہ تو ان کا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کا ان کو معجزہ دکھایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معجزہ دیکھ کے ایمان لاتے، مگر اس کے بالمقابل ان کا جواب یہ تھا، جب بھی ان کو کوئی نشان دکھایا جاتا ہے ہمیشہ اعراض کرتے ہیں اور یہ کہنے لگے سحر و مستمر، کہ یہ تو ایک جادو ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے یہ نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں قریش مکہ کو دکھایا گیا تھا۔ دوسرا آسمانی نشان جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے تو واضح الفاظ ہیں، لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، کہ اس طرح کا آسمانی نشان اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں دکھایا گیا۔ یہاں پر ایک لفظ جو ہے وہ تکونا، تکونا آیتن، آیتن مؤنث ہے اور تکونا وہ تثنیہ استعمال ہو رہا ہے۔ اگر صرف کسوف ہوتا تو یکونا ہوتا، وہ مذکر استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ تو یہ آیت بن کے کسی کے لیے آنا، یہ صرف
سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی سید الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، اور بعین ہی آپ کی پیشگوئی کے مطابق یہ پورا ہوا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم محمد رمضان بٹو صاحب ہیں جو پاکستان سے اس وقت ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رمضان صاحب۔ جی السلام علیکم جی، میں رمضان بٹو ملتان سے بول رہا ہوں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیاہ ستہ میں کہتے ہیں کہ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ سیاہ ستہ کی حدیثوں میں یہ کتاب شامل نہیں ہے۔ دوسری وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو راوی ہیں وہ منتقا راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث نہیں پہنچاتے۔ ہلو، ٹھیک ہے جناب، ہمیں آپ کا سوال مل گیا، شکریہ۔ جی میں محترم جی سوال انہوں نے کیا ہے، اس کا آگے انشاءاللہ پروگرام میں کچھ آگے جا کے ہم ذکر کریں گے۔ ابھی فی الحال ان کو اختصار سے بتا دیتے ہیں ان کو۔ دیکھیں عرض یہ ہے کہ سیاہ ستہ میں ساری احادیث تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات یہ کہ ہم تو سیاہ ستہ یا دار قطنی کی جو بات کر رہے ہیں، ہم تو شروع ہی قرآن مجید سے کر رہے ہیں۔ خسف القمر وجمع الشمس والقمر وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ۔ اصل تو خسوف کا ذکر ہی قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کے بعد جمع شمس ہو کہ سورج اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اب قرآن مجید سے بڑھ کر اور کیا حدیث ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد اس کے تائید میں دار قطنی کی حدیث ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں، یا اس طرح کے جو بھی جن کے ذہن میں یہ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہ 1311 ہجری میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے، کیا اس سے پہلے بھی کسی نے اس کو ضعیف کہا ہے؟ اس کے ظہور کے بعد ہی ضعف کیوں اس کا ظاہر ہو گیا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مفر، یہ راہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے۔ ورنہ کوئی بتا دے کہ اس حدیث کے پورا ہونے سے پہلے، اس پیشگوئی پورا ہونے سے پہلے کسی نے کہا تھا دار قطنی کی یہ حدیث ضعیف ہے؟ اب رہا سوال راوی کا۔ اس سلسلے میں بھائی میرے بات یہ ہے کہ راوی کیا ہے؟ ایک آ کے خبر دیتا ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان ابھی باہر سے آ کے ہم کو خبر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ باہر خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگی ہے۔ ہم اس کی بات سن کے جہاں باہر جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے آگ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو نہیں آگ کو تسلیم کریں گے کیونکہ کہنے والا جھوٹا تھا، یہ تو ایک عجیب جاہلانہ سی بات لگتی ہے۔ بھائی پیشگوئی موجود ہے 1300 سال میں، دار قطنی موجود ہے 1000 سال پہلے سے، چاند سورج تم کو نظر آ رہا ہے، امام مہدی کا اعلان حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے کر لیا ہے، اور عجیب ایک جہلانہ سا سوال کیا جا رہا ہے کہ نہیں راوی کمزور ہے۔ جی بالکل ویسی ہی مثال کہ آگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کہتے ہم تو نہیں مانیں گے، بھئی راوی کمزور تھا جس نے ہمیں خبر دی ہے۔ تو یہ بات ہے، اس کو عقل سے، تفہم سے، دعا کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی صداقت ظاہر ہوتی ہے کہ 1300 سال پہلے جو پیشگوئی کی گئی تھی بعین ہی وہ پوری ہوئی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اور محدثین کا بھی یہ اصطلاح موجود ہے کہ جب یقین ہو جاتا ہے تو شکوک ختم ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل جزاکم صحیح۔ اللہ۔ جی ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب، بنگلور انڈیا سے اس وقت ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قریشی صاحب۔ اچھا السلام علیکم خاک سر، قریشی عبدالحکیم۔ محترم میرا سوال یہ ہے، یہ جو واقعہ ہوا سورج گرہن اور چاند گرہن کا، یہاں پر ایک اہل حدیث عالم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس واقعے کے آمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صحابی نے اس کی روایت یا تصدیق کی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تو عرب دنیا کا کیا ری ایکشن تھا؟ جزاکم اللہ جناب، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ سب سے پہلے حصے کا جواب تو میں پہلے دے چکا ہوں، اس کا تفصیل سے وہ آ چکا ہے۔ عرب دنیا کا ریئیکشن یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تحفہ گولڈویہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اب آگے چل کے میں نے بتانا تھا، ابھی میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو سورج گرہن ہوا ہے وہ 9 بجے یہاں ہندوستان میں صبح شروع ہوا ہے اور 11 بجے تک رہا ہے، اور یہ 28 تاریخ تھی رمضان المبارک کی اور 6 اپریل کا دن تھا۔ آپ حیران ہوں گے
کہ اس دن یہ سورج گرہن جو ہے یہ مکہ میں ایسی حالت میں سورج طلوع ہوا ہے جبکہ وہ گرہن شدہ تھا، اور وہاں سب سے پہلے جو مکہ والوں نے دیکھا اور عرب کے بعض حصوں نے دیکھا وہ یہ کہ سورج کو گرہن سب سے پہلے انہوں نے دیکھا جبکہ سورج طلوع ہو رہا تھا، کیونکہ ہم ان سے وقت کے لحاظ سے آگے ہیں. ہم یہاں اس کو دیکھ رہے تھے 9 بجے، 9 سے 11 بجے کے درمیان قادیان میں یہ دیکھا گیا. اور مکہ والے حضرت مسیح علیہ السلام تحفہ گولڑیہ میں تحریر فرماتے ہیں، مکہ والے خوشی سے اچھلے کہ اب یہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کا اور ان کے ظہور کا زمانہ آ گیا ہے، اور اس کی ان کا عام چرچا ان میں یہ ہونے لگا کہ یہ تو بڑی اہم پیش گوئی ہے جو اس زمانے میں پوری ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بعض عربوں کو توفیق بھی دی، اور اس زمانے سے بعض لوگ ان میں سے قادیان بھی آئے اور آ کے انہوں نے احمدیت کو قبول کیا، اور آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے یہ تعداد بڑھتی چلی گئی. جزاکم اللہ. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بعض عرب پرانے جہادی خیال سے اپنے تلواروں کو بھی صاف کرنا شروع کر دیا. تلوار کے اب امام مہدی آنے والا ہے، ہم اپنے ہتھیار تیار کر لیں، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق خونی مہدی آنا. جی جزاک اللہ حسن جزا. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ٹیلی فون کالر کو ان کے سوال کا جواب تفصیلاً مل گیا ہے. اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کی نشانی کے طور پر چاند اور سورج گرہن کی نشانی بیان فرمائی ہے، تو سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے حق میں یہ نشان کس طرح پورا ہوا، اور آپ نے اس نشان کو کس طرح مشاہدہ کیا، اس کے تعلق سے کچھ تاریخی حقائق ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا. اس زمن میں میری ایک عرض یہ ہے کہ عزیز مطاع المجیب لون صاحب نے وہ سارے حوالے پڑھے، کیونکہ اس نشان کا تعلق ہندوستان سے تھا، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جری اللہ فی حلل الانبیاء کہ انبیاء کے لبادے میں اللہ کا پہلوان، وائز اور رسول اقتت، جبکہ تمام رسول ایک وقت پر لائے جائیں گے جنہوں نے پیشگوئیاں کی ہوئی تھی. اس تعلق سے ہمارے یہاں پر جو ہندو مذہب ہے، ہندو دھرم والے، ان کے سورداس جی کا اس بارے میں ایک بڑا اہم بھجن ہے. اس کا ایک شلوک میں پڑھ کے سناتا ہوں، ایک بھجن کا ایک حصہ. چندر سوریہ کو راہو گر سے مرتیو بہت پڑے، کل کی بھگوان تب پرکٹ ہو داس سدھار کرے. اب یہ کہتے ہیں چندر سوریہ کو راہو گھر سے، کہ چاند اور سورج کو راہو جو ہے وہ کھا جائے گا. اس کا مطلب ہے ان کو گرہن لگے گا، مرتیو بہت پڑے، اس کے بعد بہت زیادہ آدمی مریں گے. اور اس کے بعد اسی تسلسل میں طاعون جو اس کے بعد آئی وہ اسی کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں. اس وقت کلگی اوتار جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہوگا اور وہ دنیا کا سدھار کرے گا. تو یہ ایک بہت اہم بات تھی کہ جس سرزمین پر یہ سورج گرہن چاند گرہن ہونے والا تھا، وہاں کے بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ایسا ہونا ہے، چاند گرہن سورج گرہن ہونا ہے. آپ دوسری بات جو آپ کا سوال ہے اس طرف آتے ہیں. دیکھیں ایک بات، عربی زبان جو ہے بہت ہی ایک مضبوط زبان ہے. انا لے مہدینا، یہ ہمارے عربی زبان میں لام تعلیل کہلاتی ہے، سبب بتانے کے لیے ہوتی ہے. لام جو آ رہا ہے لے، یعنی پہلے مہدی ہوگا، اس کے لیے یہ نشان دونوں ظاہر ہوں گے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جیسا آپ نے پوچھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1890-91 میں یہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے آنے کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام جن کے آنے کی خبریں عام طور پر مسلمانوں میں ہے، وہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کے رنگ میں ہو کے میں آیا ہوں. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ آپ مہدی بھی ہیں. اب مسیح اور مہدی کیوں؟ مسیح اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسیح کے آنے کی خبر دی ہوئی تھی، اس لحاظ سے آپ مسیح. اور مہدی اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی بشارت دی ہوئی تھی، اور خاص طور پر اس کا تعلق مسلمانوں سے تھا، تاکہ دونوں اقوام پر، دونوں مذاہب پر اتمام حجت ہو کہ مسیح بھی آ گئے اور وہی امام مہدی ہیں جن کے آنے کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی.
1890 मैंने बताया कि ले महदी के लिए ये निशान थे। 1890-91 में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मैं इमाम महदी हूँ। आप सारे लोग इंतज़ार करने लग पड़े, लेकिन अल्लाह ताला ने ये चाहा 91, 92, 93, 94 के 3 साल में जब दुनिया अच्छी तरह जान ले कि यही इमाम महदी होने का ऐलान कर रहे हैं, और हर इंसान ने तकरीबन जो मारूफ लोग थे उन्होंने ये समझ लिया कि यही इंसान इमाम महदी होने का ऐलान कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने 14वीं सदी के 11वें साल और वो तारीख जो 13 तारीख मुकर्रर थी उसमें सबसे पहले चांद को ग्रहण लगाया। और कादियान में उस दिन, यानी जिस दिन ये ग्रहण लगा, 21 मार्च थी। 21 मार्च को सूरज जो है वो 6:35 पर गुरूब होता है। देखें आप, 6:35 पर। 7 बजे शाम को चांद ग्रहण शुरू हो जाता है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज ले अव्वल लैलतिन के रात शुरू होने के बाद अभी 25 ही मिनट गुजरे थे कि सबसे पहले चांद ग्रहण शुरू होता है, और चांद ग्रहण 2 घंटे रहता है 9 बजे तक। और सारी दुनिया ये देख रही है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे बुजुर्गान की हुई पेशगोइयाँ वो पूरी हुई, और कादियान के उफ़क़ ने ये देखा, और जिसके लिए ये निशान ज़ाहिर हुआ उसने ये देखा कि ये चांद ग्रहण ये महज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई का पूरा करने वाला है। और ये इस तरह से ले अव्वल लैलतिन, रात के शुरू में रमज़ान के दिनों में जो ग्रहण लगने वाले दिन हैं 13, 14 और 15, उसमें पहले दिन रात के पहले हिस्से में ये ग्रहण लगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई पूरी हुई। अब उसके बाद तो 13, 14 दिन और थे, 28 को सूरज ग्रहण लगना था, लेकिन सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा को पूरा यकीन था कि 28 रमज़ान को भी अब ग्रहण लगेगा और सूरज को लगेगा। चुनांचे बहुत से सहाबा, हज़रत मिर्ज़ा अय्यूब बेग साहब जो कलानौर के रहने वाले थे हमारे गुरदासपुर के पास, वो लाहौर से इस गर्ज़ के लिए कादियान आए कि आके वो देखें हज़रत मसीह सलाम के साथ कि ये सूरज ग्रहण कैसे हुआ। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी इस ग्रहण को, इस अल्लाह ताला के अजीम आसमानी निशान को देखने के लिए पूरी तरह तैयारी की हुई थी, और हुजूर ने कसूफ़ नमाज कसूफ़ भी पढ़ने का इंतज़ाम किया हुआ था। आज भी मस्जिद मुबारक का वो पुराना हिस्सा मौजूद है, उसकी छत पर हज़रत मसीह सलाम इंतज़ार कर रहे थे कि अब ग्रहण लगेगा। मैंने बताया कि जब ग्रहण 9 बजे शुरू हुआ उस वक्त मक्का वालों ने भी देखा, उस वक्त वहाँ सूरज तुलू हो रहा था। सिराज मुनीर ने इस मादी शम्स के ग्रहण की जो पेशगोई की थी वो उनकी बस्ती में उनको नज़र आ रहा था। और यहाँ हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम उसको देख रहे थे, और साहबा ने वो खुशी में शीशे पे ऊपर कालिख लगा के वो देख रहे थे। तो हज़रत मसीह साहब ने भी वो देखा, और देखने के बाद आपने फरमाया कि हमने तो ये निशान देख लिया है, मगर ये इतना कम है भी मिकदार में कि लोग इसको मुश्तबे बना देंगे। इसलिए हुजूर ने दुआ फरमाई और दुआ की, और आहिस्ता आहिस्ता वो सूरज के बड़े हिस्से तक वो ग्रहण फैल गया, और 2 घंटे तक वो ग्रहण चमकता रहा, और दुनिया इस बात को देखती रही कि इमाम महदी ज़मीन पर मौजूद है। आसमान पर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की पेशगोई, खासफ़ल कमरो व जुमे शम्स वल कमरो, शम्स कमर के साथ इस महीने में जमा हो गया, और ये अल्लाह ताला की तरफ से निशान ज़ाहिर हो गया। और जब ये निशान पूरा हो गया, सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक फिर बात कही मुख्तलिफ पैराए में। एक छोटी सी बात ये कि बदर की जंग वो भी रमज़ान के महीने में हुई थी, और बदर के मैदान में जो वाक़या हुआ था उसको अल्लाह ताला ने यौम फ़ुरक़ान कहा, सच और बातिल में फ़र्क कर देने वाला। ये बदर के साथ यही वाक़या हुआ। चाँद को भी बदर कहा जाता है, फुल मून, पूरा चाँद। ये भी
रमज़ान के महीने में हुआ, और अजीब इत्तेफाक है जंग वो भी मार्च में हुई और ये भी मार्च में पूरा हुआ, और ये भी फुरकान बन के दुनिया के सामने आया कि सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत को बिल्कुल ज़ाहिर कर दिया, और ज़ाहिर हो गया कि जो हज़रत मसीह ने फरमाया था और जो रसूल की फरमाया था वो बिल्कुल सच है। और उस वक्त हज़रत मसीह ने एक अरबी कसीदे में उसके बाद जो तारीफ़ फरमाया, या माशर अल-इख्वान तूबा लकुम या माशर अल-इख्वान, बुशरा लकुम या माशर अल-इख्वान तूबा लकुम या मजमा अल-खुल्लान। हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारे लिए बशारत हो, तुम्हारे लिए मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने अजीम निशान बशारतुन जो सैयदना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी वो बड़े शान से पूरी हुई। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। कुछ टेलीफ़ोन कॉलर्स हैं इस वक्त हमारे साथ। मुकर्रम अज़ीम अहमद असलम साहब जर्मनी से हैं, मुकर्रम के सलीम अहमद साहब चेन्नई से इस वक्त हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अल्लाह तरतीब इनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम मुकर्रम अज़ीम अहमद असलम साहब जो जर्मनी से इस वक्त हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अज़ीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पहले तो कादियान स्टूडियो राहदा के सारे मेंबरान को मुबारकबाद। और मेरा सवाल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले शकुल कमर का वाक़या बयान किया गया है, उसके ज़िमन में मेरा सवाल ये है कि क्या शकुल कमर का वाक़यातन पेश आया, मतलब ये कि वाक़यातन चांद दो हिस्सों में तकसीम किया गया, जबकि खुदा ताला फरमाता है कि मैं जो कानून कुदरत बनाता हूँ मैं उसको खुद भी नहीं तोड़ सकता। अगर वो वाक़यातन मतलब दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो उससे कानून कुदरत को कोई हर्ज न हुआ, या वो सिर्फ देखने वालों कि मतलब खुदा ताला ने देखने वालों को ये सिर्फ मंजर दिखाया गया। इस ज़िमन में तफसील मुझे बड़ा मेहरबानी आप जी जज़ाकुमुल्लाह जनाब, आपका सवाल हमें मिल गया। मैं मोहतरम मौलाना अताउल मुजीब साहब लोन से दरख्वास्त करूँगा कि इनको इख्तिसार के साथ जवाब दिया जाए। मुख्तसरन मैं इसके ताल्लुक़ से अर्ज़ करूँगा। कुरान मजीद में जिस आयत में इस मौजज़े का ज़िक्र आया है वो इस तरह है, इक़्तरबतिस्साअतु वनशक़्क़ल क़मर, कि घड़ी जो है, साअत जो है वो करीब आ गई और चाँद दो टुकड़े हो गया। इस बात में कोई शक नहीं और कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त उंगली आसमान की तरफ उठाई और चाँद की तरफ उंगली उठाई कुफार के कहने के मुताबिक मौजज़ा दिखाने के लिए, तो उसी वक्त हूबहू जब जिस वक्त ये उंगली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठी, हूबहू उसी वक्त ऐन उसी वक्त चाँद लोगों को दो टुकड़े नज़र आया। बल्कि उसके मुतालिक ये भी बताया जाता है कि हिंदुस्तान के इलाकों के बाज़ लोगों ने भी ये गवाहियाँ मौजूद हैं कि उन्होंने उस वक्त चाँद को दो टुकड़े होते हुए देखा था। मैं जो ये साइल हैं जिन्होंने सवाल किया है जर्मनी के हमारे दोस्त, इनसे गुजारिश करूँगा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब सुरमा चश्मे आरिया इस ज़िमन में ज़रूर पढ़ें। उसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत ही वजाहत के साथ इस निशान का ज़िक्र फरमाया है, और ये आयत जिसमें ये निशान ज़िक्र हुआ उसकी भी तफसील बयान फरमाई है। और एक बात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाई है, जैसे कि उन्होंने कानून कुदरत की बात की है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात भी बयान फरमाई कि कानूनी कुदरत बनाने वाला अल्लाह ताला है। और इक़्तरबतिस्साअतु वनशक़्क़ल क़मर में इस तरफ भी हमें रहनुमाई मिलती है कि अल्लाह ताला ने कानूनी कुदरत में इस साअत को मुक़द्दर कर रखा था, और जब वो शक़्क़ क़मर हुआ उस वक्त कानूनी कुदरत में कोई रखना नहीं हुआ। तो जो कानूनी कुदरत बनाने वाला है उसके लिए उसने ये अव्वल से अगर मुकर्रर कर रखा हो तो ऐसी सूरत में कानूनी कुदरत में कोई रखना नहीं हो सकता। तो ये बात भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर बयान फरमाई है। और लेकिन ज़्यादातर ये भी बताया जाता है इसके बारे में, ये बात भी बयान की जाती है कि ये एक कश्फी नज़ारा था और लोगों ने उस वक्त जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई थी तो उस वक्त चाँद को दो टुकड़े होते हुए देखा था। और इस मौजज़े के बारे में जदीद तहक़ीक़ात भी हुई हैं और इसको चाँद के एक किस्म के खुसूफ़ का नाम दिया गया है कि चाँद का एक किस्म का ग्रहण था ये। और ये बताया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा मीटियोर जो है वो चाँद पर गिरा था, उसके नतीजे में बहुत ही ज़्यादा गुबार उठा था चाँद से, और वो गुबार इस तरह उठा था कि चाँद के एक तरफ का हिस्सा और दूसरी तरफ का हिस्सा नज़र आया, लेकिन बीच में एक पूरी एक लकीर, एक दरार सी नज़र आई जिससे चाँद दो टुकड़े लोगों को नज़र आया। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो इस मौजज़े के अंदर थी वो हिकमत थी जिसकी बिना पर ये मौजज़ा दिखाया गया था, और वो हिकमत ये थी कि चाँद को अरब के लोग जो हैं वो चाँद को अपनी बादशाहत के निशान के तौर पर जानते थे। तो इस चाँद के दो टुकड़े होने के ज़रिए उनको ये बताया गया था
کہ اب جو عرب کی بادشاہت ہے، جو سیاست ہے عرب کی، وہ ختم ہونے والی ہے، یہ بادشاہت ختم ہونے والی ہے، اور اب دنیا میں ایک نئی روحانی بادشاہت قائم ہونے والی ہے، جس کے سردار اور جس کے بادشاہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا تھا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زمین پر بھی ایک زمانے میں بعض میٹیورس گرے ہیں جس کے نتیجے میں ڈائناسور کا وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اور اس وقت اگر چاند سے کوئی زمین کا ہمارے کرۂ ارض کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کو بھی بظاہر ہمارا جو کرۂ ارض ہے یہ دو ٹکڑوں میں دکھائی دیتا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم کے سلیم احمد صاحب چنئی سے، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلیم صاحب، ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر لیں، اس کو بند کر لیں اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے بات کریں۔ ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کے لیے جو نشانی بیان فرمائی ہے اس کے تعلق سے آپ نے بھی تفصیلاً ذکر کیا ہے، اور یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے حق میں کس طرح یہ نشانی پوری ہوئی، اس کے تعلق سے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے مفصل رنگ میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد موافقین و مخالفین کا اس نشان کو دیکھنے کے بعد کیا رد عمل رہا ہے، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس نشانی کی اپنی تحریرات میں کیا اہمیت بیان فرمائی ہے، اس کے تعلق سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ ضرور۔ پہلے میں دوسرے حصے کا جو سوال آپ نے کیا، دوسرے حصے کا ذکر کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس نشان کی کیا اہمیت بیان فرمائی۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس نشان کو ایک نہایت ہی عظیم الشان نشان کی صورت میں پیش فرمایا، اور سب سے بڑی بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تعلق سے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نشان جو میری صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے، اس سے صرف میری صداقت ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 1300 سال پہلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مہدی کے لیے یہ نشان بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں چاند کو گرہن لگے گا اور سورج کو گرہن لگے گا۔ اس کی تاریخیں معین فرماتے ہیں کہ کون کون سی تاریخ کو یہ گرہن لگے گا، اور من و عن وہ نشان پھر اسی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اس پیشگوئی بیان کرنے والے یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی عظیم الشان رنگ میں ثابت ہوتی ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نشان جو ہے یہ کوئی معمولی نشان نہیں ہے، یہ انسانی دسترس سے بالا نشان ہے اور آسمانی نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر یہ نشان ظاہر ہونا ممکن نہیں تھا۔ یہ کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی کہ ایک مدعی، جھوٹا مدعی جو ہے وہ کورٹ میں جاتا ہے، عدالت میں کسی کے خلاف کیس کرتا ہے، جھوٹا دعویٰ پیش کرتا ہے، اور پھر اس جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے اپنے گواہ بھی بنا دیتا ہے، اپنی جھوٹی دلیلیں پیش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میری جو دلیل ہے، میرا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہے۔ تو یہ اس قسم کی بات نہیں تھی۔ جھوٹا گواہ بنانا اس کے بس میں تو ہے، لیکن چاند اور سورج کو گرہن لگانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کسی نے نہیں کہا کہ سورج اور چاند کو جو گرہن لگا ہے یہ آپ نے خود لگایا ہے، کہہ ہی نہیں سکتا تھا کوئی، کیونکہ یہ ایسا عظیم نشان ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر ظاہر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی اس نشان کی بہت ہی بڑی عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس نشان کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش فرمایا اور بڑی تحدی کے ساتھ پیش فرمایا، قسمیں کھا کھا کر پیش فرمایا کہ یہ نشان جو ہے میری صداقت کے لیے ظاہر ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو مخالفین تھے ان کو چیلنج دیے کہ پیش کرو اگر کوئی نظیر تمہارے پاس ہے کہ کسی کی صداقت کے لیے اس قسم کا نشان اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ میں اس ضمن میں ایک دو اقتباسات بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ تحفہ گولڈویہ میں جیسا کہ میرے محترم استاد محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے بھی تحفہ گولڈویہ کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا تھا، اسی تحفہ گولڈویہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے، اور اس وقت ظاہر کیا ہے جب کہ مولویوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر بلکہ اکفر رکھا تھا۔
یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں وعدہ دیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے قل اندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مؤمنون، قل اندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مسلمون، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو مانو گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے یا نہیں؟ یاد رہے کہ اگرچہ میری تصدیق کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت گواہیاں ہیں اور 100 سے زیادہ پیش گوئی ہے جو پوری ہو چکی، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، مگر اس الہام میں اس پیش گوئی کا ذکر محض تخصیص کے لیے ہے، یعنی مجھے ایسا نشان دیا گیا جو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ غرض میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے، نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کے لیے جس کی ابھی تکذیب نہیں ہوئی اور جس پر یہ شور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق نہیں پڑا۔ پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چیلنج دیا اپنے مخالفوں کو کہ پیش کرو کسی کے لیے ایسا نشان ظاہر ہوا ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب نور الحق حصہ دوم میں، جس میں اس نشان کا تفصیل سے مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کیا تم ڈرتے نہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلایا، حالانکہ اس کا صدق چاشت گاہ کے آفتاب کی طرح ظاہر ہو گیا؟ کیا تم اس کی نظیر پہلے زمانوں میں سے کسی زمانہ میں پیش کر سکتے ہو؟ کیا تم کسی کتاب میں پڑھتے ہو کہ کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور پھر اس کے زمانے میں رمضان میں چاند اور سورج کا گرہن ہوا جیسا کہ تم نے دیکھا؟ پس اگر تم پہچانتے ہو تو بیان کرو اور تمہیں 1000 روپیہ انعام ملے گا۔ اگر ایسا کر دکھاؤ پس ثابت کرو اور یہ انعام لے لو، اور میں خدا تعالیٰ کو اس پر گواہ ٹھہراتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو، اور خدا سب گواہوں سے بہتر ہے۔ اگر تم ثابت نہ کر سکو اور ہرگز ثابت نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جو مفسدوں کے لیے تیار کی گئی۔ تو اس طرح یہ نشان اتنی عظیم حیثیت کا تھا۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخالفین کو چیلنج دیا کہ یہ نشان کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوا تھا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض۔ تو اسی بنا پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو چیلنج دیا کہ اگر کسی کے لیے یہ نشان ظاہر ہوا ہے تو پیش کرو، گواہی پیش کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ کبھی پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ پیش گوئی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ نشان نہیں ہے، صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام کے لیے یہ نشان ہے۔ پھر آپ نے جو سوال پوچھا اس کے دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ نشان جب ظاہر ہوا، جیسے کہ محترم کوثر صاحب نے فرمایا ابھی اس نشان کی تفصیل بیان فرمائی کہ کس طرح ظاہر ہوا اور کیا ماحول اس وقت تھا۔ تو جب یہ نشان ظاہر ہوا اس وقت جو مولانا حضرات تھے، مولوی صاحبان تھے، موافقین اور مخالفین تھے، ان کی کیا حالت تھی، اس کے بارے میں آپ کا سوال ہے۔ تو اس ضمن میں یہ عرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نشان کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ مولوی لوگ اس حدیث کو رو رو کر پڑھا کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے اس بات کا کہ یہ نشان کب ظاہر ہوگا، کیوں مہدی موعود کا ہوتا نہیں ظہور، اس قسم کی باتیں کر رہے تھے وہ، اور اس نشان کا انتظار کر رہے تھے اور رو رو کر اس حدیث کو پڑھتے تھے۔ لیکن جب یہ پیش گوئی حدیث مبارکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق پوری ہوئی اور یہ نشان ظاہر ہوا، اس وقت کیا حالت تھی؟ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس نشان کو سمجھا، پہچانا اور صداقت کو پرکھا، اور کچھ ایسے بھی تھے مولویوں میں سے جن کی عجیب کیفیت ہوگی، جن کے خیالات منفی رجحانات ان کے خیالات میں آ گئے، اور انہوں نے بجائے اس نشان کا اقرار کرنے کے اور اس کو قبول کرنے کے طرح طرح کی مختلف قسم کی دوسری قسم کی باتیں، کبھی کسی نے کہا ضعیف ہے، کبھی کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی، اور بعضوں کو غم ہونے لگا کہ یہ نشان ظاہر ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ مرزا صاحب کا دعویٰ موجود ہے، انہوں نے امام مہدی ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اب کیا ہوگا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ایک مولوی کے بارے میں سنا گیا ہے کہ اس نے اپنی رانوں پہ ہاتھ مار مار کر یہ کہا کہ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا، اب تو مرزا صاحب کے دام میں نعوذ باللہ لوگ پھنس جائیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مولوی کے بارے میں بیان کیا جس کا ہاتھ ٹنڈا تھا، اس کے بارے میں بیان فرمایا ایک جگہ کہ وہ چھت پر چڑھ گیا اس نشان کے ظاہر ہونے کے بعد، اور اسی ٹنڈے سے اپنی چھاتی پیٹنے لگا،
اور یہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ ہائے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، اب تو لوگ مرزا صاحب کو سچا سمجھنے لگ جائیں گے۔ اور پھر ایک پنجابی مولوی کے بارے میں یہ سنا گیا کہتے ہوئے کہ اس نے یہ کہا کہ ہن لوکی گمراہ ہوں گے، کہ اب تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کے لوگ بھی تھے، اس قسم کے مولوی تھے جن کی فطرت میں سعادت نہیں تھی، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، جن کی قسمت میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مہدی موعود و مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنا نہیں تھا۔ انہوں نے اس قسم کی باتیں کی اور اپنی عاقبت کو خراب کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس نشان کو سمجھا، جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کو پرکھا اور قبول کیا۔ چنانچہ ایک مولانا صاحب محمد ابراہیم بقاپوری گزرے ہیں، ایک عربی جو اسکول تھا یا کوئی مدرسہ تھا اس کے استاد تھے، وہ وہاں پڑھاتے تھے۔ تو جب یہ نشان ظاہر ہوا تو وہاں کے طلبہ جو ان کے تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ نشان تو ظاہر ہو گیا ہے حدیث کے مطابق، تو کیا مرزا صاحب سچے ہیں؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تو میں نے ان کو صرف یہ کہا کہ یہ نشان تو سچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس سوال کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میں مسلسل اس پر غور کرتا رہا، اور ایک وقت پھر ایسا آیا کہ میں پھر اس نشان کے ظاہر ہونے کی وجہ سے امام مہدی کو پہچان سکا، اور انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی۔ پھر ایک مولانا صاحب ہے غلام محمد نام سے، انہوں نے ایک اور مولوی کے بارے میں جن کا نام مولوی بدر الدین ہے، ان کے بارے میں بیان کیا کہ جب یہ نشان ظاہر ہوا تو انہوں نے اس طرح اظہار کیا اپنی خوشی کا کہ سبحان اللہ، امام مہدی آ گئے ہیں، امام مہدی کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور پھر یہ مولانا صاحب بھی جو ہیں انہوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی اور جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ ایک دفعہ ایک باپ اور ایک بیٹا، ایک مولانا صاحب تھے جو مخالف مولوی تھے، مولوی عبد الجبار غزنوی صاحب، ان کے پاس گئے اس نشان کے ظاہر ہونے کے بعد، اور ان کے پاس گئے اور ان سے یہ پوچھا، جیسے کہ ابھی ضعیف ہونے کی بات ابھی سوال بھی کیا تھا جس کا محترم کوثر صاحب نے جواب بھی دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس وقت یہ باتیں کی جاتی تھیں۔ تو یہ دونوں باپ بیٹا محمد عبد الجبار غزنوی صاحب کے پاس چلے گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو ان مول صاحب نے کہا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن تم اسے دھوکہ نہ کھانا، مرزا صاحب کو سچا نہ سمجھنا، کیونکہ یہ نشان جو ہے یہ صرف امام مہدی کے پیدا ہونے کے متعلق ہے، اور مرزا صاحب نے تو دعویٰ بھی کر دیا۔ تو وہ بڑے ہی سمجھدار تھے دونوں باپ بیٹا۔ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو باپ نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں، ہمارے سوال کا تو جواب مل گیا۔ جب مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ تمہیں دھوکہ نہ لگے، تو پھر ان صاحب نے ان کو کہا کہ یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں مجھے، میں جس سوال کے لیے آیا تھا اس کا جواب مجھے مل چکا ہے، رہا یہ سوال کہ اس کو کس پر چشمہ کرنا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ میری ساری زندگی کچہری میں گزری ہے، اور کچہری میں کبھی بھی مجھے عدالت میں یہ نہیں کہا گیا کہ دعویٰ سے پہلے ہی دلیل لے کے آؤ۔ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ بڑے ہی پیارے انداز میں انہوں نے اس کو جواب دیا کہ دعویٰ ہی نہیں ہے اور دلیل ثابت ہو رہی ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو چنانچہ جب انہوں نے یہ جواب ان کو دیا تو وہ مولانا صاحب خاموش ہو گئے اور وہ دونوں باپ بیٹا وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ تو یہ مختصر سا ذکر ہے اس بارے میں کہ کیا رجحان رہا ان مولویوں کا جو مخالف تھے، اور پھر ان لوگوں کا بھی، ان سعادت مندوں کا بھی جو اس نشان کو سمجھنے کے اہل ہو سکے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنے والے بن گئے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں اس نشانی کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے اس کے تعلق سے آپ نے تفصیلاً ہمیں یہاں پہ بتا دیا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے عرب دنیا کو بھی اس نشان کے ظہور کی خوشخبری دیتے ہوئے ایک طویل عربی منظوم کلام، ایک خوبصورت کلام آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ اس کے چند اشعار میں برکت کی خاطر آج کے پروگرام میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، بشرا لکم یا معاشر الاخوانی طوبی لکم یا مجمع الخلانی، ظہرت بروق عنایت الحنانی وبدا الصراط لمن لہ العینانی، النیرانی بہذہ البلدانی خسفا باذن اللہ فی رمضانی، وبشارۃ من سید خیر الورا ظہرت مطہرۃ من الادرانی۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، تمہیں اے جماعت برادران بشارت ہو، تمہیں اے جماعت دوستان مبارک ہو، خدا تعالیٰ کی عنایت کی چمک ظاہر ہو گئی
اور جو شخص 2 آنکھیں رکھتا ہے اس کے لیے راہ کھل گیا۔ سورج اور چاند کو ان ملکوں میں باذنہ تعالی رمضان میں گرہن لگ گیا، اور ایک بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے پاک طور پر ظاہر ہو گئی کہ کوئی میل اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اب ہم اپنے کچھ ٹیلی فون کالر سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ مکرم کے سلیم صاحب چنئی سے فون کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ہم ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دوبارہ یہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہر صاحب، ہلو ہلو جی اپنا ہلو، سوال پیش السلام کریں۔ علیکم جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ اپنا سوال اختصار کے ساتھ پیش کر دیں۔ میرے سوال میں مسیح اسلام 40 دن میں اوشا پور میں دعا کرنا ہے نا؟ جی ہلو ہلو جی جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے۔ அந்த நாள்ல தமிழ்ல சொல்றேன்னா, அந்த நாள்ல அவங்க ஜும்மா தொழுதாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரூப் கேள்வி கேட்குது, அதான் அதுக்கு சொல்ல ஆன்சர் வேணும் எனக்கு۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب ہوشیار پور میں چلہ کشی کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس وقت انہوں نے جمعہ کی نماز کہاں ادا کی ہے؟ میں محترم مولانا، وہ روایات میں آتا ہے کہ اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے 3 اصحاب کو کہا تھا کہ کوئی پرانی مسجد تلاش کر لیں جہاں پر کوئی جمعہ نہ پڑھتا ہو، اور ہم علیحدگی میں جمعہ پڑھ لیا کریں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے 3 اصحاب کے ساتھ وہاں جایا کرتے تھے، اور حضرت مسیح السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور جمعے کی نماز پڑھتے تھے اور پھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ کچھ اور ٹیلی فون کالرز ہیں۔ مکرم زریس احمد قمر صاحب ہیں لنڈن سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ اسی طرح مکرم سید کریم صاحب ہیں جو آندھرا پردیش انڈیا سے ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکرم زریس احمد قمر صاحب سے جو لنڈن سے ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ زریس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں بہت ہی اچھے پروگرام پیش کرنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت ہی اچھی طریقے سے وضاحت فرما رہے ہیں۔ کویسچن میرا یہ تھا کہ وہ جو شق القمر والا واقعہ ہے اس کا کوئی ٹائم بھی، کوئی وقت بھی مقرر تھا کہ وہ نشان کتنی دیر تک لوگوں نے دیکھا؟ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کی طرف اشارہ کر کے یہ آیت پڑھی تھی، اس وقت شق القمر کا معجزہ ہوا تھا، اور اس وقت جو آپ کے گرد صحابہ موجود تھے، اسی طرح جو غیر مسلمین موجود تھے، انہوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا۔ اس کا دورانیہ بہت ہی کم رہا ہے کیونکہ چاند میں چونکہ گریویٹیشنل فورس نہیں ہے، اس لیے گرد و غبار زیادہ دیر تک نہیں رہا ہے بلکہ وہ جلد ہی بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ مختصراً میں آپ کے سوال کا یہ جواب دے دیا ہے۔ مکرم سید کریم صاحب ہیں جو ورنگل انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید کریم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ایم کے ذریعے سے پیارے حضور کو السلام علیکم، اور اسی طرح سے ہمارے علماء صاحبان کرام کو بھی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب کہ چاند اور سورج کا گرہن لگا تھا تو یہ جو اس وقت کے اخباروں میں کیا شائع ہوا تھا؟ اگر شائع ہوا ہے تو پھر وہ کون سے اخباروں میں شائع ہوا ہے؟ کیا وہ ابھی محفوظ ہیں اور کس میں ہیں؟ اس کا ذرا ہمیں بتا دیا جائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ یہ سوال جو ہے ہمارے پروگرام کا بھی حصہ ہے۔ ابھی میں یہی سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کے وقت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق چاند اور سورج کو گرہن لگا، اور اس وقت کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا، اور بعضوں کو ایمان لانے کی توفیق بھی ملی اور بعض اعراض بھی کرنے لگے۔ لیکن آج کے زمانے میں جو متلاشیان حق ہم سے یہ طلب کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ٹیلی فون کالر نے بھی ہم سے پوچھا ہے کہ کیا اس کے کوئی شواہد اور اخبارات میں یہ اعلان شائع ہوا ہے، تو اس قسم کے کچھ شواہد میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ناظرین کے لیے پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا ایک جواب دوں، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہمارے اس علاقے کے قاضی محمد اکبر صاحب ہیں ایک، جو کہ کشمیر کے رہنے والے تھے، پونچھ کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ وہ جب چاند اور سورج کا گرہن لگا تو وہ اپنے طلباء کو کہنے لگے کہ دیکھو، وہ پڑھاتے تھے، وہ یہ کہنے لگے دیکھو چاند اور سورج کو گرہن لگ گیا ہے، لازمی طور پر کہیں امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو مولوی برہان الدین صاحب جیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے تعلقات تھے، تو مولانا صاحب نے ان کو بعض کتابیں بھیجیں۔
اس کے بعد انہوں نے مزید تحقیق کے لیے مولوی عبدالواحد صاحب اور غلام قادر صاحب اور دیوان علی صاحب وغیرہ 3 اپنے شاگردوں کو قادیان بھیجا کہ جا کے دیکھو وہاں پر ہے کہاں امام مہدی علیہ السلام۔ جب وہ بٹالے پہنچے تو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے ان کو روک لیا اور کہنے لگے کہ وہاں کیوں جا رہے ہو تم، وہاں تو دکانداری ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ، اگر کچھ حقیقت ہوتی تو ہم سب سے پہلے قبول کرتے۔ وہ اتفاق سے وہ ان کو یہ کہہ کے کہ ہم واپس جا رہے ہیں، وہ واپس چلے بھی گئے، لیکن جیسے ہی مولوی صاحب ادھر گئے وہ قادیان واپس آ گئے اور آ کے پھر انہوں نے حضرت مسیح صاحب کی بیعت کر لی۔ مولویوں نے یہاں پہ بھی کمی نہیں کی ہے کہ چاند اور سورج کا گرہن لگا ہوا ہے، ان کو فکر یہ ہے کہ اب لوگ گمراہ ہوں گے اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ یہ ہمارے بھائی جو سوال کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو مشہور اخبار جتنے بھی شائع ہوا کرتے تھے ان سب نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور اس کے بعد بعض جو اس زمانے کے علماء تھے انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے اور انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ چاند اور سورج گرہن کیسے ہوا۔ اب ہم سب سے پہلے، کیونکہ پنجاب سے اس کا تعلق ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ 1894 میں ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سورج گرہن چاند گرہن ہوا۔ 1899 میں ایک کتاب لاہور سے شائع ہوئی، وہ بھی احوال الآخرہ کے نام سے، اور وہ بھی شائع کرنے والے ملک عبداللہ تاجر کتب فروش لاہور کے تھے۔ اس میں یعنی ابھی اس کو 4 سال 99 کی بات ہے، 4-5 سال کا عرصہ ہوا تھا، اس میں ایک پنجابی اشعار ہیں جس میں واضح طور پر وہ ذکر کیے گئے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ چاند سورج نو گرہن لگے گا وچ رمضان مہینے، چاند اور سورج کو گرہن لگے گا رمضان کے مہینے میں۔ ظاہر جدوں محمد مہدی ہوسی وچ زمینے، جب محمد مہدی علیہ السلام زمین پر آئیں گے چاند اور سورج کو گرہن لگے گا، یہ بات کر رہے ہیں۔ ایک خاص علامت مہدی والی پاک نبی فرمائی، وچ حدیثاں سرور عالم پہلوں خبر سنائی۔ حدیثوں میں یہ پہلے ہی خبر آئی ہوئی ہے، سارے تسلیم کر رہے ہیں اس کو۔ پھر اب یہ کہتے ہیں، اب یہ تسلیم کرتے ہیں جو بات ہے، 1311 سن وچ اے بھی ہو گئی پوری۔ 1311 ہجری میں گرہن لگا، اب یہ اس کو کیسے بتا رہے ہیں، کوئی انکار بھی نہیں کر رہا ہے۔ 1311 سن وچ اے بھی ہو گئی پوری، گراہن لگا چاند سورج تائیں جیون کر امر حضوری۔ چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگا اور دونوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ چاند جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جو حدیثوں میں آئی ہوئی تھی وہ بالکل پوری ہو گئی۔ اب دوسری بات جو انہوں نے کہی، اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ 7 اپریل 1894، اس کو آج بھی ہماری لائبریری میں موجود ہے، چاہیں تو ان کو ہم فوٹو کاپی بھی اس کی بھجوا سکتے ہیں۔ اس میں چاند اور سورج کے گرہن کا صاف طور پر ذکر ہے اور بڑی وضاحت سے یہ بات بتائی گئی ہے۔ ایک سراج الاخبار ہے، وہ نکلتا تھا، اس میں بھی اس گرہن کا ذکر ہے جو 11 جون 1894 کا شائع شدہ ہے، اس کی بھی کاپی ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح اس زمانے میں قرآن مجید کا ایک ترجمہ ڈاکٹر علامہ خادم رحمانی نوری صاحب نے شائع کیا۔ سورہ قیامہ کی تعریف میں وہ لکھتے ہیں، مہدی کے زمان 1894 میں جو گرہن لگا وہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی لگے گا، وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ عرب دنیا کے لیے اب جو یہ بات کر رہے ہیں، ممتاز عالم ازہر سعد محمد محسن، ان کی ایک کتاب ہے المہدیہ فی الاسلام، وہ بھی صفحہ 271 پر کسوف و خسوف کا ذکر کرتے ہیں اور بین ہی اسی زمانے کا وہ ذکر کرتے ہیں جس میں یہ کسوف و خسوف ظاہر ہوا تھا۔ اور اسی طرح کے بہت سے اخبارات ہیں جس میں وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام، اگرچہ کہ وہ اس کو ذکر نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اب تو انٹرنیٹ ہیں، کسوف و خسوف کے بارے میں پوری ہسٹری آ چکی ہوئی ہے اور بڑی تفصیل سے ان گرہنوں کا نقشہ دیا ہوا ہے، چارٹ بنا کے دیے ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ مجھے یاد آیا کہ عام طور پر ہم جب فلکیات کے کوئی پروگرام پیش کیا کرتے تھے پہلے MTA پہ یا دوسری مجالس میں، ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز شخصیت ہوا کرتی تھی، حافظ صالح محمد ڈاکٹر الہ دین صاحب۔
مرحوم و مغفور، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، اور ایک مرکزی حیثیت ہوتی تھی ان کی ان سوالوں پہ، بہت گہرائی سے ان کا مطالبہ تھا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے فلکیات کے وہ ہیڈ تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر بڑی لمبی ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے، بڑے ان کے پیپرز ہیں، بڑی ان کی کتابیں ہیں، اگر چاہیں تو وہ بھی ان کو بھجوائی جا سکتی ہیں۔ اور انہوں نے تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جو بھی فلکیات کی کتابیں چاند اور گرہن کے تعلق سے شائع ہوئی ہیں، اس گرہن کو ذکر کیے بغیر کوئی کتاب خالی نہیں ہے۔ تو یہ تو آج بھی مل سکتی ہیں، بڑی شان سے مل سکتی ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ ملتی چلی جائیں گی، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کچھ ٹیلی فون کالر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں۔ مکرم شاہد احمد صاحب پشاور پاکستان سے اس وقت ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی جناب، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ اپنا سوال مختصراً پیش کر دیں۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو چاند اور سورج گرہن کا واقعہ وہ مشرق میں 1894 میں ہوا تھا، تو اگلے سال امریکہ میں 1895 میں، تو کیا وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا جب امریکہ میں اگلے سال دیکھا گیا تھا؟ جزاکم اللہ، ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا عطا المجیب صاحب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ان کو اختصار کے ساتھ جواب دیا جائے۔ جی بالکل، یہ بہت مختصر سوال ہے اور جواب بھی اس کا مختصر ہی ہے کہ 1894 میں یہ سورج اور چاند کا گرہن ہندوستان میں لگا تھا رمضان کے مہینے میں۔ 13 رمضان کو چاند کا گرہن اور 28 رمضان کو سورج کا گرہن لگا تھا، اور اس کے اگلے ہی سال 1895 میں رمضان کے مہینے میں انہی تاریخوں میں یہ گرہن لگا تھا، اور امریکہ اور دوسرے اس طرف کے علاقوں میں یہ گرہن لگا تھا اور انہوں نے دیکھا تھا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پہلے سال تو یہاں یعنی 1894 میں ہندوستان میں لگا، اور اگلے سال یعنی 1895 میں یہ گرہن امریکہ کی طرف لگا تھا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ہم ابھی انشاءاللہ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے پروگرام کے حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور محترم مولانا عطا المجیب صاحب لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی بیان فرمائی ہے، یہ بہت ہی واضح پیش گوئی ہے۔ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اس حدیث میں 5 چیزیں ہیں، یعنی سورج کو گرہن لگے گا، چاند کو گرہن لگے گا، اور یہ دونوں نشان رمضان میں لگیں گے، اور یہ مہدی کی نشانی کے طور پر، اس کی صداقت کی نشانی کے طور پر یہ نشان ظاہر ہوگا، اور یہ نشانی کسی اور کے لیے اس کی صداقت کی دلیل کے طور پر اس سے پہلے جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوا۔ یہ بڑی واضح پیشگوئی ہے جو سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی مہدویت کے بعد بڑی وضاحت کے ساتھ پوری ہوئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ، اور بڑی تحدی کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ نشان میرے لیے میرے صداقت کی دلیل کے طور پر یہ نشان آسمان پر ظاہر ہوا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اس کے باوجود بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس نشان کے تعلق سے کچھ شکوک و شبہات پیش کر کے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو عمومی شکوک و شبہات ہیں اس پیشگوئی کے تعلق سے، ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کا اختصار کے ساتھ جواب بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ پہلے تو ایک سوال پہلے بھی ہوا تھا جس کا محترم کوثر صاحب نے جواب دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث کے ضعیف ہونے کی بات کر کے جو مخالفین ہیں اس نشان کو قبول کرنے سے گریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بات کا ذکر تو محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے کر دیا ہے، اور دوسرا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، اس کا بھی ابھی سوال ہوا تھا کہ یہ نشان ہوا ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ نشان ہوا ہی نہیں، اب ہمارے زمانے کے لوگ بعض کہتے ہیں کہ یہ نشان ہوا ہی نہیں، اور محترم کوثر صاحب نے اس کے ثبوت بھی پیش کر دیے ہیں کہ کس کس جگہ اس نشان کا ذکر ہوا ہے کہ یہ نشان ہوا ہے 1894 میں۔ اسی ضمن میں 1-2 باتیں میں اور بھی پیش کروں گا کہ یہ نشان ہوا ہے یقیناً، اور اس کا مختلف بہت بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس نشان کا ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ ان کا یہ اعتراض کہ یہ نشان ہوا ہی نہیں سرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے سائنسدان اپنی کتابوں میں، اپنی ریسرچ میں اس نشان کا ذکر کر ہی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ اس ضمن میں آسٹریلیا کے ایک ماہر فلکیات ہیں میلکم ملر کے نام سے، انہوں نے اپنی ایک تحقیق پیش کی ہے سولر اینڈ لونر اکلپسز ان دا منتھ آف رمضان۔ اس میں وہ اسی محمد ابن علی جو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہی کی اس حدیث کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔
اور اس حدیث کے حوالے سے پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ نشان ہوا ہے، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ چونکہ زیادہ پرانا زمانہ نہیں ہے اس لیے کوئی بھی غلط باتیں اس نشان میں شامل نہیں ہو سکتی، اس کی کیلکولیشنز میں اور اس کے حساب میں جو غلطیاں ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں وہ الفاظ بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ the eclipses of 1894 are not so very long ago that large errors can creep into the calculation۔ یہ جو 1894 کے گرہنوں میں کوئی لمبا عرصہ زمانہ نہیں گزرا ہے، یعنی صرف یہ اعتراف نہیں کہ یہ نشان ہوا ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس میں غلطی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت لمبا زمانہ نہیں ہے۔ اگر بہت ہزاروں سال سینکڑوں سال پرانا زمانہ ہوتا تو اس میں ہم کہہ سکتے تھے کہ غلطی کا امکان ہے، اس میں تو غلطی کا بھی امکان نہیں ہے۔ پھر اس نشان کا ذکر جو ہے جیسے کہ محترم کوثر صاحب نے بیان کیا تھا کہ ملٹری سول اینڈ ملٹری گیجٹ میں بھی ہوا ہے، چنانچہ وہ کوٹیشن بھی الفاظ بھی ایک لائن میں پیش کروں گا، اس میں سورج گرہن کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے۔ یہ 6 اپریل 1894 کی اس کی اشاعت ہے، اس میں اس طرح الفاظ آئے ہیں، دا ایکلپس واز، یعنی سورج گرہن کا اس میں ذکر ہوا ہے کہ دا ایکلپس واز پرفیکٹلی آبزروڈ ایٹ لاہور یسٹرڈے بٹوین 7:30 to 9:30 AM۔ تو گویا کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ نشان ہوا ہی نہیں، یہ سرے سے خارج ہو جاتا ہے یہ اعتراض، اور اس طرح سے ان کا جو یہ شکوک ہیں یہ خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں چاند کو پہلی رات اور سورج کو بیچ کی رات گرہن لگنے کا ذکر آیا تھا۔ گویا وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ چاند کو پہلی رات یعنی پہلی رمضان کو گرہن لگنا چاہیے تھا، اور سورج کو بیچ کی رات کا ذکر ہے تو 15 رمضان کو گرہن لگنا چاہیے تھا۔ تو اس ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ چاند کو پہلی رات میں اگر گرہن لگے بھی، اول تو ممکن نہیں ہے، میں بھی ذکر کروں گا اس کا بھی، اگر لگے بھی تو اس کو دیکھے گا کون؟ وہ چاند جو پہلا چاند ہوتا ہے وہ تو نظر بھی نہیں آتا، اس کے لیے تو طرح طرح کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، جہازوں میں چڑھ کے یہ مولوی حضرات جو ہیں اس چاند کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چاند کو اگر گرہن لگے تو اس کو دیکھے گا کون؟ اول تو چاند ہی نہیں نظر آتا، پھر جب گرہن لگے گا تو پھر تو اور بھی نظر نہیں آ سکتا، اور اگر مان بھی لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ لگ بھی گیا، لگ بھی سکتا ہے، تو جب اس کو دیکھے گا نہیں کوئی تو وہ نشان کیسے ہوگا؟ تو گویا کہ یہ بات ہی ممکن نہیں ہے کہ پہلی رات کے چاند کو گرہن لگے۔ اور پھر حدیث میں جو الفاظ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے وہ ہے قمر، ینکسف القمر، اور جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے یا 2-4 دن کا چاند ہوتا ہے اس کو قمر نہیں کہا جاتا بلکہ ہلال کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہلال کا ذکر ہی نہیں کیا، تو وہ پہلی رات کا چاند کیسے ہو سکتا ہے، پہلی تاریخ کا چاند کیسے ہو سکتا ہے؟ قمر کا ذکر کیا ہے، تو قمر کی پہلی تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ قمر کو جب گرہن لگتا ہے تو جن تاریخوں میں گرہن لگتا ہے ان تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو۔ چنانچہ میں ابھی پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس ضمن میں، نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب حجج الکرامہ میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اہل نجوم کے نزدیک چاند کو 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو گرہن لگتا ہے، اور سورج کو 27ویں، 28ویں اور 29 تاریخ کو گرہن لگتا ہے۔ یہ مسلمہ امر ہے، یہ جب سے یہ گرہن لگنے شروع ہوئے ہیں، جب سے سورج اور چاند ہے، جب سے ان کو گرہن لگنا شروع ہوا ہے، انہی تاریخوں میں اس کو گرہن لگتا ہے۔ چاند کو 13، 14، 15 اور سورج کو 27، 28، 29 تاریخ کو۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان کا مطلب یہ تھا کہ 13ویں تاریخ کو، یعنی اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا، اور پھر نصف منہ میں سورج کی تاریخ کا تعین کر دیا کہ 28ویں تاریخ کو گرہن لگے گا، اور اس کے مطابق ہی ہوا، اس کے مطابق یہ نشان ظاہر ہوا۔ پھر میں اس کے تعلق سے ایک اور حوالہ پیش کروں گا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو چاند کا گرہن ہے وہ 14ویں تاریخ کے آس پاس ہوتا ہے، اور جو سورج کا گرہن ہے وہ 28ویں تاریخ کے آس پاس ہوتا ہے۔ 14ویں تاریخ کا آس پاس کا مطلب ہو گیا 13، 14، 15، اور 28ویں تاریخ کا آس پاس ہو گیا 27، 28 اور 29۔ چنانچہ ایک پروفیسر ایف ریچرڈسن اسٹیفنسن کا یہ حوالہ ہے اپنی کتاب ہسٹوریکل ایکلپسز اینڈ ارتھس روٹیشن، اس میں لکھتے ہیں In the Islamic calendar, lunar eclipses consistently take place on or about 14th day of the month and solar eclipses around the 28th day.
تو اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو چاند کو گرہن لگتا ہے وہ 14ویں تاریخ کے آس پاس یعنی 13, 14, 15 کو، اور سورج کو جو گرہن لگتا ہے وہ 28ویں تاریخ کے آس پاس یعنی 27, 28, 29 کو. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند کو پہلی رات کو گرہن لگتا اور سورج کو 15ویں تاریخ کو گرہن لگتا اور اس طرح یہ نشان ظاہر ہوتا؟ اس طرح تو یہ نشان ظاہر ہونا ممکن ہی نہیں تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس طرح سے گویا یہ بھی اعتراض جو کہ پیش کیا جاتا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک بات میں اس تعلق سے اور پیش کروں گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث جو پیش کی گئی ہے، جس میں جو آپ نے بھی بیان کی، میں نے بھی اس کا متن پیش کیا، اس حدیث کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ مرفوع متصل حدیث نہیں ہے، یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ نہیں پہنچتا ہے. یہ امام باقر کا گویا کہ ایک قول ہے، اس لیے اس کو مانا نہیں جا سکتا، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. تو اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ امام باقر جو تھے محمد ابن علی ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے علی، اور ان کے بیٹے تھے محمد جن کو امام باقر کہا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں سے جو لوگ تھے، یہ اہل بیت کے لوگ ہیں، ان کا یہ طریق ہوتا تھا کہ جب یہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو اس حدیث کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی یہ بھی واضح بات ہے جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ ان کی قدر و منزلت جانتے تھے، ان کا مرتبہ جانتے تھے، ان کی عظمت جانتے تھے، وہ بھی ان سے کبھی دریافت نہیں کرتے تھے کہ یہ اس روایت کا سلسلہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مطلب ثقہ بات مانی جاتی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہی ہوگی. ہم بھی اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کا کوئی ثقہ آدمی، قابل بھروسہ آدمی ہمارے سامنے آ کے کوئی بات بیان کرے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارے سامنے کوئی دستاویز پیش کرے یا کوئی حوالہ پیش کرے کہ میں نے فلاں ہائر اتھارٹی سے یہ حکم آپ کے لیے لایا ہے، بلکہ اس کا جو اعتبار ہوتا ہے، اس کا جو بھروسہ ہوتا ہے، اس کی بات پر ہی ہوتا ہے، اور ہم مان لیتے ہیں اس کی بات کو کہ یہ ایسا ثقہ اور قابل بھروسہ آدمی ہے، یہ غلط بات بیان نہیں کر سکتا. تو اہل بیت کا مقام تو ایسے گورنمنٹ اور حکومت کے کارندوں اور ان آدمیوں سے بہت ہی بڑا اور اعلیٰ تھا، نہایت ہی تقویٰ اور متقی اور پرہیزگار لوگ تھے. ان کے منہ سے غلط بیانی ہو سکتی ہے، یہ تو ناممکن اور محالات میں سے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسی بات بیان کر دیتے کہ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہ ہوتا. اور پھر امام ابو الحسن دارقطنی نے اس حدیث کو احادیث میں شمار کیا اور اپنی دارقطنی میں احادیث کے زمرے میں بیان کیا. اگر یہ قول ہوتا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا تو پھر وہ واضح ہوتا وہاں کہ یہ قول ہے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا. تو احادیث میں اس کو شامل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے. اور امام دارقطنی کا بھی بہت اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے. ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے جو اہل بغداد ہیں ان کو مخاطب کر کے انہوں نے ایک بار کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو یا اہل بغداد لا تظنون ان احدا یقدر ان یکذب علی رسول اللہ وانا حی، کہ اے اہل بغداد تم یہ گمان مت کرنا کہ کوئی شخص حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اور میں زندہ موجود ہوں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری موجودگی میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے، ایسا ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا. اور پھر ان کو سمجھتے تھے ایسا ان کے لوگ. ان کے ایک ہم اثر شاعر نے ان کو مخاطب کر کے بتایا کہ تجھے ہم نے اپنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مضبوط واسطہ بنایا ہے، اور تیرے ذریعے سے یہ ممکن ہے کہ جو سچ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ واضح ہے، اور سچی اور جھوٹی حدیثیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں، اور تیری موجودگی میں کوئی غلط حدیث، جھوٹی حدیث حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی ہے. تو ایسے امام نے، ایسے محدث نے اپنی دارقطنی جیسی کتاب میں اس حدیث کو درج کیا ہے. تو اس پر اس قسم کا اعتراض کرنا یہ کسی بھی صورت میں مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ایک بات اور حسین صاحب کی کہ یہ جو قمر کا لفظ آیا ہے، حضور نے اس پہ ایک چیلنج دیا ہے کہ کہیں قرآن، حدیث یا پرانے ادباء میں سے کہیں کوئی ثابت کر کے بتا دو کہ پہلی رات کی چاند کے لیے کہیں قمر کا لفظ استعمال ہوا ہو. اگر کوئی ایسا ثابت کر کے دکھائے گا میں 1000 روپے انعام دوں گا، آج تک تو کوئی آیا نہیں. اور قرآن مجید میں اہلتن کہا گیا ہے، ہلال کو، اس کی جمع ہے.
قمر تو کہیں استعمال نہیں کیا جاتا پہلے کہ یہ تو ایک ناواقفیت کا ثبوت ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. وقت کی رعایت سے بعض ٹیلی فون کالر سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. مکرم سلیم احمد راشد صاحب ہیں پاکستان سے, مکرم ظہور احمد صاحب ہیں یادگیر انڈیا سے, مکرم سمیر احمد صاحب قمر ہیں یو پی سے, یہ ہمارے مکرمہ سمیرہ قمر صاحبہ ہیں یو پی سے, یہ ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. میں قبل اس کے کہ ان کے ٹیلی فون کالز اٹینڈ کروں, میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے گفتگو کریں, اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیں. اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکرم سلیم احمد صاحب راشد سے, جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, اپنا سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, میرا ایک سوال ہے کہ ایک حدیث ہے الفضل میں شائع ہوئی تھی, اس میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, حضرت وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے, وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی, وہ 45 سال زندہ رہیں 45 سال رہیں گے, پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے. پھر وہ عیسیٰ بن مریم اور میں. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. آپ کا سوال ہمیں مل گیا. میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو اختصار کے ساتھ جواب دیں. عرض یہ ہے کہ یہ حدیث موجود ہے, یدفن معی فی قبری, یہ ہے عربی کے الفاظ. یہ جو مسیح علیہ السلام کے تعلق سے احادیث ہیں یہ ساری تعویل طلب ہیں, ان کی تفسیر ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد. اب اس میں کہ قریب ہے کہ مسیح ابن مریم نازل ہوں گے, وہ حکم اور عدل ہوں گے, اور وہ صلیب کو قتل, وہ خنزیر کو قتل کریں گے. اگر ہم ظاہری الفاظ کو پکڑیں تو کیا عیسیٰ علیہ السلام جن کا امت انتظار کر رہی ہے 1300 سال سے, وہ اس لیے آئیں گے کہ سوروں کو جنگلوں میں قتل کرتے پھریں؟ اس کا مطلب ہے خنزیر سے مراد کچھ اور ہے. اب وہ آئیں کہیں یکسر الصلیب, مجھے ہتھوڑا دو میں ساری صلیبیں توڑتا پھروں, تو یہ ایک غیر عقلانی بات ہوگی کہ وہ آئے اور ایک نبی اور یہ لکڑی کی بنی ہوئی صلیبیں وہ توڑتا پھرے. پھر وہ ہے کہ وہ مال تقسیم کرے گا اور کوئی لے گا نہیں. اس زمانے میں مال ہی کی تو ساری جنگ ہے, تو پھر مال کو لے گا کیوں نہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مال سے مراد کچھ اور ہے. مال سے مراد روحانی مال, اور اس کو دنیا کم قبول کرے گی. صلیب سے مراد عقائد صلیبیہ, وہ امام مہدی علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام توڑ دیں گے. خنزیر سے مراد بد صفت لوگ, ان کو مسیح علیہ السلام دلائل سے قتل کریں گے. اب ساری احادیث کو آپ دیکھ لیں کہ مال سے مراد وہ مال نہیں جس کو دنیا مال سمجھ رہی ہے, خنزیر سے مراد وہ خنزیر نہیں جس کو دنیا خنزیر کہہ رہی ہے, صلیب سے مراد وہی لفظ صلیب نہیں جس کو دنیا سمجھ رہی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام سے مراد وہ عیسیٰ نہیں جس کو دنیا سمجھ رہی ہے. ساروں کے کچھ اور معنی ہیں. اب عیسیٰ سے مراد مسیح عیسیٰ ہیں جو اس زمانے میں آئے. اب یدفن معی فی قبری, کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے, شادی کریں گے. ٹھیک ہے, شادی وہ پچھلی ہم بات کر سکیں, یتزوج ویولد لہ. اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کو ظاہری طور پر پورا کیا جائے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں, مسیح موعود آئیں, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھیڑا جائے؟ کون اس کو برداشت کرے گا؟ کون اس ذہانت کو برداشت؟ یہ الفاظ سننا ہی طبیعت کے اوپر بھاری لگتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ میری مائیت میں ہوگا, اس کا جینا مرنا میری طرح سے ہوگا, جیسے میری زندگی ہے ویسے وہ ہوگا. اور یہ ایک تفسیری زبان ہے جو کہ محبت پر دلالت کرتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور مہدی اور مسیح موعود ایک ہیں, اور مسیح ثانی من فرق بینی و بین المصطفیٰ ما عرفنی ما راء. ایک طرف یہ ہے, اور دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں انی اموت ولا یموت محبتی یدرا بذکر کا فی التراب ندائی, کہ میرے ذکر تیرے ذکر اور تیرے اے اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری محبت کی آوازیں لوگ میری قبر کی مٹی سے بھی سنا کریں گے. یہ ہے دفن کرنا ساتھ. وہ مہدی علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقرأ منی السلام، میرا سلام اس کو پہنچا دو. اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری محبت تو اتنی میرے دل میں ہے کہ میرے بعد بھی لوگ تیرا ذکر کیا کریں گے. تو یہ ہے معیت کا مطلب کہ آپ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. یہ ہے اس حدیث کا. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. میں اپنے ٹیلی فون کالر سے معذرت خواہ ہوں، معاف کیجئے گا، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں آپ کو موقع دینے کی ہم کوشش کریں گے. ناظرین کرام، کسوف و خسوف کا جو عظیم الشان پیش گوئی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کو پرکھنے کے لیے بیان فرمائی ہے، یہ ایک واضح پیش گوئی ہے. کسی انسان کا یا انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے، اور اس خارق عادت امر میں انسان کا بالکل دخل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک فعلی شواہد ہے جس کے قرآن مجید، احادیث نبویہ اور بائبل بھی شاہد ناطق ہیں. اور سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے دعوی مہدیویت کے بعد آپ کی صداقت کی دلیل کے طور پر یہ نشانی بڑے عظیم شان طریق پر ظاہر ہوئی ہے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مسلمانوں کی ذریت، تمہیں راستی سے بغض کرنا کس نے سکھایا، جبکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے خدا نے وہ عجیب کام بکثرت دکھلائے جن کا دکھلانا انسان کی قدرت میں نہیں، اور جو تمہارے باپ داداؤں نے نہیں دیکھے تھے. تو کیا ان نشانوں کو بھلا دینا اور 2-3 پیش گوئیوں کی نسبت بیہودہ نکتہ چینیاں کرنا جائز تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں جو میری تصدیق کے لیے کیسا عظیم الشان نشان آسمان پر ظاہر ہوا، اور 1300 برس کی انتظار کے بعد میرے ہی زمانے میں، میرے ہی دعویٰ کے عہد میں، میری ہی تکذیب کے وقت خدا نے اپنے 2 روشن نیروں سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں بے نور کر دیا. یہ موجودہ علماء کے سلب نور اور ظلم پر ایک ماتمی نشان تھا، اور مقرر تھا کہ وہ مہدی کی تکذیب کے وقت ظاہر ہوگا. تحفہ گولڈویہ صفحہ 65. ناظرین، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں پیش گوئیوں کی تعریف اور ان کے اصول اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیوں کے تعلق سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ 26 جنوری 2013 بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق شام 9:30 بجے اور GMT کے مطابق 1600 قادیان دارالمان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا